بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے۔ جیسے جیسے الیکشن کی طرف قوم بڑھ رہی ہے، ملک بڑھ رہا ہے، حکومت کی بکھلاہٹ اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، حکومت کی طرف سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم تو نہیں جائیں گے آگے عدالت میں، الیکشن کمیشن نے جانا ہے، اپیل کرنی ہے سپریم کورٹ میں تو کر لے، ہم تو تیار ہیں، یعنی 90 دن کے اندر اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں نون لیگ، دیگر جماعتیں یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہیں۔ آپ حال دیکھیے کہ اب خبر یہ چھپ رہی ہے کہ مہتاب عباسی صاحب کو بنانے کے لیے سینئر لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ مہتاب عباسی سابق گورنر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق، اور مرتضیٰ جاوید عباسی کی وجہ سے یہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب اگر ان کو منایا جاتا ہے تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی مریم جہاں جاتی ہیں وہاں سے خبر ہی کچھ اور آ جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف جاتی ہیں کیمپین کرنے تو وہاں سے جناب مہتاب عباسی صاحب ناراض، ابھی اسلام آباد میں ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ شدید ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں سنو ٹی وی پر بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں، اس سے زیادہ، اس سے واضح باتیں انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی مریم صاحبہ کی لیڈر ہونے کے حوالے سے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیڈر نواز شریف ہیں، صدر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، مریم اگر صدر بنے گی تو پھر میں دیکھوں گا میں نے سیاست میں رہنا ہے نہیں رہنا۔ اب آپ سوچئے وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ مریم نواز کو لیڈر کے طور پر، اور وہ صدر بن گئے، ابھی تو سینئر نائب صدر ہیں، جیسے ہی ان کو اس سے آگے لے جایا گیا تو پھر کہانی ختم، وہ شاید سیاست ہی چھوڑ دیں۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، تو ان کو منانا کیا تھا مریم صاحبہ نے، وہ تو اور زیادہ دور ہو گئے ان سے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ شائستہ ملک صاحبہ نون لیگ کی سینئر رہنما خواتین میں، انہوں نے معاون خصوصی بننے سے معذرت کر لی، انکار کر دیا ہے۔ لیگی رہنما شائستہ پرویز نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بننے پر معذرت کر لی کہ جی میں نہیں بن سکتی۔ یعنی ایک لسٹ بنتی چلی جا رہی ہے جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک بات رہی، لیکن چلیں جو لوگ دوسری پارٹیز کو چھوڑ کر آئے یہ تو پرانے تھے نا، ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو انہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر علیم خان صاحب ہیں، آپ ان کی اگر بات کریں تو علیم خان صاحب کو نون لیگ کہتی ہوتی تھی اے ٹی ایم مشین، کہ یہ عمران خان کی اے ٹی ایم مشین ہے جی، یہ ان کے فنڈنگ بڑی کرتے ہیں۔ علیم خان صاحب نے خود جب پریس کانفرنس میں کہا کہ جی میں نے بڑا ساتھ دیا عمران خان کا، یہ کیا وہ کیا۔ اب علیم خان صاحب بھی بدل رہے ہیں، اور نون لیگ کے لیے یہ اور زیادہ بری خبر ہے۔ انہوں نے سما ٹی وی خریدا، اس میں ہمیں کیمپین پوری نظر آ رہی تھی عمران خان کے خلاف پوری طرح سے، یعنی یہ تو دور کی بات کہ جی عمران خان کے حق میں کوئی خبر ہو یا کوئی ایسی خبر کہ جی عمران خان کو کوریج مل رہی ہو، نہیں نہیں نہیں، ہر وہ خبر جو عمران خان کے خلاف ہوگی وہی آپ کو صرف سما پر نظر آ رہی تھی۔ باقی سب چینلز اگر دکھا بھی رہے تھے عمران خان صاحب کے جلسے کو یا اس طرح سے کوئی کوریج بھی دے رہے تھے، تو سما ٹی وی کسی صورت نہیں دے رہا تھا، سما جو میڈیا ہاؤس ہے کسی صورت عمران خان کو کوریج ہی نہیں دے رہا تھا، بالکل بلیک آؤٹ تھا۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی شروع میں ان کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ پھر بھی عمران خان صاحب کے حق میں خبریں دے رہے تھے، لیکن جب علیم خان صاحب نے چینل کو خریدا تو بالکل ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ اب وہاں پر بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو شاید ایک تو یہ کہ بزنس ماڈل خراب ہو رہا ہے، مطلب اگر عمران خان صاحب، تحریک انصاف اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے، وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، چینل کو ظاہر نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کے خلاف بالکل جانا، اور پھر پہلے پرو تھے اب اینٹی ہو گئے تو وہ اور زیادہ نقصان۔ تو شاید ان کو نظر آ رہا ہو کہ اب ان کو بزنس میں بڑا لاس ہو رہا ہے، سما کے طور پر کتنا وہ یہاں پر فنڈ کریں گے اپنے ریل اسٹیٹ سے، یہ مسئلہ ہے۔ یا ویسے بھی وہ بدل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام ہی اس حکومت سے، پی ڈی ایم سے اب اتنے نالا ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں۔ علیم خان صاحب ایک وقت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کینڈیڈیٹ تھے، سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے جب تحریک انصاف کی حکومت بنی، لیکن پھر وہ نیب کا کیس شروع ہو گیا، پھر جناب ان کو سینئر صوبائی وزیر لگایا گیا، لیکن پھر کرتے کرتے عمران خان سے بھی اختلافات ہوئے۔ عمران خان صاحب نے بعد میں بتایا کہ جی وہ کوئی زمین تھی جو ریور بیڈ میں تھی، ایل ڈی اے کی زمین، یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے۔ علیم خان صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور پھر جنرل باجوہ کی بات آ جائے تو تب وہ چاہتے تھے جی علیم خان کو بنایا جائے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ ان پر کرپشن کے داغ تھے، ہم کیا کرتے۔ تو پھر یہ بھی ہوا کہ کچھ عرصہ جب پنجاب میں حکومت رہی تحریک انصاف کی ابھی حال ہی میں، تو علیم خان صاحب کی سوسائٹی پر ایکشن بھی ہوئے، اور پھر وہاں پر ان کے گارڈز نے جو سرکاری حکام تھے جو گئے جی تجاوزات ہیں جو کچھ بھی ہے ان پر حملہ تک ہو گیا، دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے، تو بڑی مشکلات تھیں۔ تو اب ظاہر نگران سیٹ اپ آیا تو علیم خان صاحب کو کچھ سانس آیا، لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں وہ علیم خان صاحب جو
نظر آئے جو منحرف اراکین تھے ان کو سپورٹ کرنے میں، خود بھی اس میں آگے تھے. پھر ظاہر ہے کہ وہ سب ڈی سیٹ ہو گئے علیم خان صاحب سمیت، اور پھر علیم خان صاحب نے الیکشن نہیں لڑا لیکن اب ایک شخص کی سپورٹ کی، وہ بھی ہار گیا، حتیٰ کہ سارے ہی زیادہ تر ہار گئے منحرف اراکین جو لوٹے ہوئے، اور عمران خان صاحب کو پنجاب میں دوبارہ حکومت مل گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں میں سیاست میں نہیں آنا، وہ جہانگیر ترین گروپ میں بھی جانا چاہتے تھے، انہوں نے ڈسون کر دیا. ایک وقت میں تھا کہ شاید وہ جائیں گے تو وزیر اعلیٰ ہی بن جائیں. نواز شریف صاحب سے وہاں برطانیہ میں کئی ملاقاتیں ہو چکی، باہر بھی کھڑا رکھا گیا ان کو، لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی. اب آپ دیکھیے کہ بڑے واضح انداز میں نظر آ رہا ہے کہ علیم خان صاحب اب شاید انہوں نے اپنے ادارے کو بھی کہہ دیا کہ بھائی آہستہ آہستہ کہانی بدلو. اب آپ دیکھیں چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منی لانڈرنگ کیس، عدالت نے سلمان شہباز کو بطور ملزم طلب کر لیا. یہ سما پر لگی ہے کہ ایف آئی نے تو کہا جی بالکل بری ذمہ ہے، ان کو بری کر دیا جائے. عدالت کہہ رہی ہے نہیں، یہ اتنی زیادہ شہادتیں تھیں ان کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سما یہ خبریں چھاپ رہا ہے. سما کہہ رہی شیخ رشید احمد کی مری مقدمے میں ضمانت منظور، یعنی کوریج دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومت کا مرحلہ وار بجلی 7.91 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ. یہ خبریں دینی پڑ رہی ہیں سما کو. شہباز گل کا اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے تحریک انصاف کی حکمت عملی مکمل، یعنی تحریک انصاف کے بارے میں بات اب کرنی پڑی، ورنہ تو پہلے بلیک آؤٹ تھا. پھر جناب لڑائیوں کی خبریں چلا رہے ہیں نون لیگ کی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بیان پر پارٹی لیڈرشپ ان سے سوال کرے گی. میاں جاوید لطیف. ملکی سیاست سے عمران خان کا نام مٹانا ممکن نہیں، ثنا بچہ. اچھا انہوں نے کسی اور بڑا طنز کے پیرامے بات کی، لیکن ظاہر ٹائٹل اس طرح کا لگایا ہے سما نے کہ بھائی لوگ آئیں دیکھیں. الیکشن کمیشن عدالت جانا چاہتا ہے تو جائے، نون لیگ نہیں جائے گی. نون لیگ جناب. اور پیراسیٹامول سمیت 19 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری. یہ حکومت کے خلاف یعنی خبریں لگ رہی ہیں. گھی، تیل اور دالوں سمیت 29 اشیاء صرف مزید مہنگی ہو گئیں. اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیا دے دیا. تو یہ دیکھیے آپ، یہ خبریں ہیں اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب کس طرح سے سب چیزیں بدل رہی ہیں. تو یہ ایک جھٹکا ہے. ابھی تو آگے یہ ہے کہ جو لوگ منحرف ہوئے وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم ان کے ٹکٹ پر الیکشن ہی نہ لڑیں، زیادہ نقصان ہوگا. نون لیگ الگ پریشان ہے کہ ان لوگوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں. یہ کوئی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، دیگر جگہوں پر ملا کر یہ کوئی 40-50 لوگ بن جائیں گے جن سے ہم نے وعدے کر لیے تھے. اب ان کو 40-50 لوگ، کچھ ادھر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی میرے بندوں کو پنجاب میں ایڈجسٹ کیا جائے جہاں ان کے مدارس ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے بھی کوئی نون لیگ یہاں پر پنجاب میں ٹکٹ دے، کیونکہ پنجاب میں جو مین پارٹی ہے ان پی ڈی ایم میں وہ نون لیگ نظر آتی ہے، تو سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اپنے اپنے حصے اس کے مانگ رہے ہیں، اس کو نوچ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لو، اپنے بندے بٹھا دو جب بھی الیکشن ہوں گے. مولانا صاحب اپنا لیے بیٹھے ہیں درد کہ مجھے یہاں پر ٹکٹ دیں، ہمارے لوگوں کو نون لیگ وہاں سے نہ کھڑی کرے. ادھر چودھری شجاعت صاحب کہیں گے کہ جناب ہمارے مقابلے پر نہ کھڑے کریں آپ لوگ. تو یہ اس طرح سے کل ملا کے 40-50 سیٹیں ہو جائیں گی، کچھ قومی اسمبلی کی، کچھ پنجاب اسمبلی کی، دیگر جگہوں پر. تو یہ تو اب نون لیگ کے لیے بالکل تباہی ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہوگی پھر علیم خان صاحب جیسے لوگ انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا بنے گا. تو اب وہ بھی اپنا شاید مستقبل دیکھ رہے ہیں، اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں. اور بس آخر میں یہ سن لیجئے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی غصے میں آ کر کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں. سینٹ میں میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں 70% لوگ پیسے دے کر آئے ہیں. یہ لیجئے 70% لوگ جناب پیسے لے کر آئے ہیں، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں. شاہد خان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، سینئر رہنما نون لیگ، ناراض لیگی، وہ اب رانا بشیر کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ 70% لوگ سینٹ میں پیسے لے کر آئے ہیں. یہی نہیں، مریم صاحبہ کے حوالے سے بار بار پوچھا جا رہا ہے، واضح جواب نہیں کرنا چاہتے. انڈر کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں مریم کے انڈر نہیں آپ کام کرنا چاہتے. رانا بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں انڈر کی بات نہیں ہوتی. بھی جو ہے ان کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے. انڈر کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، ہم آپ کے لیڈر مریم نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے میری لیڈر مریم آج نہیں ہے، کل وہ جب میری لیڈر مریم آج نہیں ہے، کل وہ جب صدر بنیں گی تو پھر میں سیاست کا فیصلہ کروں گا، مجھے سیاست میں رہنا بھی نہیں رہنا. اتنی شدید مخالفت کہ مریم صدر بن کے تو دیکھیں پھر کہانی ختم ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. یہ اب ان کی لیڈر ہوں گی، آپ کی نہیں ہے جی. میری تو نہیں ہوگی نا. میرے لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں اور صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جب وہ صدارت کی پوزیشن میں اگر کل آتی ہیں تو پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ میں اس جماعت میں آگے چل سکتا ہوں نہیں چل سکتا. پھر یہ میرا فیصلہ ہوگا صدر آتی ہیں. ابھی میری لیڈر نہیں ہے،
وہ میری لیڈر نہیں ہوں گی مریم، اور حتیٰ کہ لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، وہ صدر بھی بنی تو پھر میں دیکھوں گا میں چل سکتا ہوں یا آگے نہیں چل سکتا. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتا. اس کا مطلب یہ ہے اگر کل مریم بی بی صدر بنتی ہیں تو پھر آپ پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ سیاست آدمی کرے یا نہ کرے. مریم اگر صدر بن گئی تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ آدمی سیاست کرے نہ کرے. یہاں پر اب یہ حال ہوگا. آخر ایسا کیا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں، جو پرانے نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ بالکل کسی صورت مریم کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے؟ سیاست کرے یا نہ کرے، مسلم لیگ نون کے اندر ہی نہیں، کہیں بھی سیاست، یعنی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، مطلب کہیں بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جی اب مریم اگر آگے اور آتی ہیں تو پھر تو کہانی ختم ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.